بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی پرو اور میں ہوں حمزہ علی۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہی ہوگا، بلکہ کچھ دن پہلے ہی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کچھ ذلیل اور خوار لوگوں نے حملہ کیا۔ تو میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں، یہی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے اندر وہ غیرت کہاں گئی، ہم مسلمانوں کی وہ عزت، ہم مسلمانوں کے وہ رویے کہاں گئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے اوپر لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ کہاں گئی ہیں وہ گورنمنٹیں، کہاں گئی ہیں وہ تنظیمیں کہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دین کے رکھوالے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، ڈالتے ہیں اس سب پورے واقعے کے اوپر ایک نظر کہ کیا حکومت نے کردار ادا کیا، عوام نے کیا کردار ادا کیا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی خیالات اور آپ کا اظہار ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ چند روز قبل فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلام دنیا کے اندر سب سے زیادہ بحران پیدا کرنے والا دین بن چکا ہے۔ اس بیان کے بعد فرانس کی سرکاری عمارت پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے نصب کیے گئے، اور نعوذ باللہ اس کبھی عمل سے ہر ادنا اور اعلیٰ ایمان کے درجے سے تعلق رکھنے والے مسلمان کے دل کو ایک ٹھیس اور زخم پہنچا کہ جس کا مداوع کرنا بالکل ہی ناممکن ہے۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، بلکہ آج سے پہلے بھی ایسے بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا چکا ہے۔ آئے دن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں پہ گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور مومنوں کے دلوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے۔ کبھی تو یہ واقعات، کبھی تو یہ گستاخیاں تحریروں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو کبھی یہ خاکوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس بدبخت کو اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں باعزت بیرون ملک بھیجنے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ مسلمانوں کا یہی رویہ مٹھی بھر کفار کے حوصلے مزید بلند کرتا جا رہا ہے، مزید انہیں جرأت اور بہادری دے رہا ہے، اور ان کے اندر مزید جرأت اور بہادری پیدا ہو رہی ہے۔ ملک پاکستان ہو یا عالمی انسانی حقوق کی ترجمان تنظیمیں، اگر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سری عام سزا دے دے تو کسی مائی کے لال کے اندر اتنی جرأت نہیں کہ وہ آئندہ گستاخی کی حماقت کر سکے۔ دشمنان اسلام ہوں یا دشمنان نبی، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام و مردود ہی رہے ہیں۔ ان کا کوئی نہ کوئی ختم کرنے والا پیدا ہوتا رہا ہے، اور ان کا نام و نشان اس دنیا فانی سے مٹتا رہا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام پاک قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً آپ کا دشمن ہمیشہ بے نام و نشان رہے گا۔ یہ سورہ کوثر کی آیت نمبر 3 کی آیت ہے جو میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار کی ہے۔ اور دنیا میں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے دشمنان اسلام کا آج دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ گستاخی سے ان کا کیا حشر ہوا ہے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن اچھے الفاظ میں ان کو کوئی بھی یاد نہیں رکھتا۔ اگر بات کی جائے از وقت نبوت یعنی کہ نبوت سے پہلے کی، تو اس وقت یا اس کے بعد جن لوگوں نے بھی گستاخیاں کی ہیں ان کے ساتھ جو حشر ہوا ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے، ان کے سر تن سے جدا ہوئے ہیں۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد مسلمان
اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، کوئی بولنے والا نہیں، یہاں تک کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان وہ اور ہوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں فرانسیسی صدر کو کہ آپ نے کیوں ان انتہا پسندوں کو مہلت دی ہے، آپ نے ان انتہا پسندوں کو کیوں ہوا دی ہے۔ اور اگر دوسری بات کی جائے تو دوسری طرف ہمارے ملک عظیم پاکستان کے وزیر دفاع ہندوؤں کے مندروں میں جا کے ٹکے لگوا رہے ہیں، گھنٹے بجا رہے ہیں، حالانکہ مسجد میں کبھی نہیں گئے، لیکن وہاں جا کے وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں نوٹوں سے اور اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کم از کم اپنے عہدے کا تو خیال رکھیں، اپنے نام کا خیال رکھیں، اپنے مذہب کا خیال رکھیں۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ وہ اگلے جہان جائیں گے تو اپنے پیارے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے کہ وہ کیا ساتھ لے کے آئے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ گستاخی کی سزا کیا ہے، لیکن اس پہ کوئی عمل پیرا نہیں ہو رہا۔ جب کوئی ان گستاخان کو قتل کر دیتا ہے، ان کو جہنم واصل کر دیتا ہے، تو اس کو تختہ دار پہ چڑھا دیا جاتا ہے کہ جی اس نے قانون شکنی کی ہے، اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ تو مجھے بتائیں نا، کہاں ہے وہ قانون؟ کہاں گیا وہ قانون؟ کہاں گیا وہ پاکستان؟ عمران خان صاحب، میں آپ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتا ہوں کہ آپ نے اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنانے کا وعدہ کیا، کہاں ہے مدینہ کی ریاست؟ مدینہ کی ریاست میں جب کوئی گستاخی کرتا تھا تو وہاں پہ ان کے سر قلم کر دیے جاتے تھے۔ کہاں گیا وہ مدینہ؟ کہاں گئے وہ آپ کے دعوے؟ یہاں تک بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہے۔ اب میں نے تو نہیں سنا آج تک، نہ کسی عالم دین سے سنا، نہ کسی کتاب میں پڑھا کہ گستاخ نبی کو سزا دینے والا انتہا پسند ہے، اپنے نبی کی شان برقرار رکھنے والا انتہا پسند ہے۔ میں اس چیز کا واحد شاہد ہوں۔ یہ چند دن پہلے، پرسوں کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، یہاں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر دھرنا ہوا کہ بائیکاٹ کیا جائے، فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے، ان سے تعلق ختم کیا جائے۔ لیکن آگے سے کیا رد عمل دیکھنے کو آیا؟ کچھ مرد مجاہد نکلے نبی کے نام پر، شان پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے، لیکن کیا ہوا؟ آگے سے حکومت نے ایسے روڑے اٹکائے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں، آج سے 1 سال پہلے کی، کہ جب فیض آباد کے اندر دھرنا ہوا تھا، وہ بھی گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے، تو اس ٹائم پہ 12,000 شیل برسائے گئے تھے۔ کہاں گئی ان کی غیرت؟ کہاں گئی ان کی مسلمانی؟ کہاں گیا ان کا مذہب؟ اور آج اگر ہم 2 دن پہلے کی بات کریں تو لیاقت باغ کے پاس، فیض آباد کے پاس، رات کو 3 بجے بارش ختم ہونے کے فوراً بعد ہی 20,000 شیل برسائے گئے، جس کا ثبوت آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سڑکوں پر موجود ہے۔ لیکن کوئی بولنے والا نہیں، کوئی عمل کرنے والا نہیں۔ لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی کچھ ختم نہیں ہوا۔ آج بھی اگر ہم کچھ نہ کر سکے، ہم نہ لڑ سکے، اتنے اختیارات نہیں، تو کم از کم ہم فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، خود بھی کریں اور ساتھ دوسروں کو بھی خریدنے اور استعمال کرنے سے منع کریں۔ مگر اور اس کے ساتھ اس میں مبالغہ آرائی بالکل نہیں ہوگی کہ اگر تمام مسلم ممالک ایک جگہ جمع ہو جائیں اور دنیا دیکھے گی کہ گستاخ رسول اپنے منہ کی کھائیں گے، تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع ہو جائیں، ہمارے آقا کے لیے جمع ہو جائیں، ہمارے نبی کے لیے جمع ہو جائیں، کہ جن کے لیے یہ دنیا بنی ہے۔ اپنی محنت کو عملی جامہ پہنائیں اور اس کو کر کے دکھائیں، گستاخوں کے خلاف جلوسوں میں نکلیں، گلیوں میں نکلیں، روڈوں پہ نکلیں۔ یہ عمل انشاءاللہ تعالی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو تمام مسلمانوں سے
علل اعلان معافی مانگنے پر مجبور نہ کر دے، بدنام کر دیجیے گا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اگر آپ پیچھے ماضی میں جائیں دیکھیں تو وہاں پہ جن لوگوں نے بھی گستاخ رسولوں کے سر تن سے جدا کیے ہیں، اللہ نے ان کو کیا عزت دی ہے۔ غازی ممتاز قادری، غازی علم الدین، اور اسی طرح بے تحاشا جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا تو اس فتنے کو کاٹنے والا اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا کر دیا۔ تو میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور اپنے آقا کی عزت اور ناموس کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں، میرے اس پیغام کو اپنے آگے دوستوں تک، عزیزوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو سکے، ان کے اندر ایک روشنی آئے، ان کے اندر ایک طلب اور ایک آگ بھڑکے، جس آگ سے ہم اپنے آقا کے ناموس میں گستاخی کرنے والوں کو جلا سکیں۔ تو دوستوں، مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔